جائز کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لو بھائی، اب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، بھینس کی قربانی جائز ہے، امت نے ہزاروں سال سے بھینس کی قربانی کی ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ دوسری چیز، اگر حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے چند دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور اجلہ تابعین میں سے ہیں، حضرت مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 کے اندر یہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کے درجے میں ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، امت کبھی ان کو فراموش ہی نہیں کر سکتی ہے، حضرت موطا امام مالک صفحہ نمبر 294 کے اندر فرماتے ہیں انما ہی بقرۃ کلھا، بھینس گائے ہی ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ موطا امام مالک وہ کتاب ہے حدیث کی جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی، سب سے پہلے کتاب لکھی گئی، حضرت اس کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے اس زمانے کے غیر مقلدین حضرات پر کہ حضرت کی کتابوں کو تو پڑھتے ہیں لیکن حضرت کے بات پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تیسری دلائل، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے۔ یہ بھی مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 23 کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ لہٰذا امت کا اجماع ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ ائمہ حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا حکم ہوگا، لہٰذا گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ان چند دلیل سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ہمیں شک اور شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، وقت پڑنے پر